اچھے رویے، کیونکہ جھوٹ کے ماحول میں ہم بالکل ایسے ہیں جیسے ہم اس کے اندر اٹ دیے گئے ہیں. جیسے پانی کے اندر کوئی غیر ضروری چیز ملا دی جائے تو پانی میں تحلیل ہو جاتی ہے اور سارے پانی پر اپنا رنگ چڑھا دیتی ہے. اس طرح میں اور آپ جس ماحول کے اندر ہے وہ جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے. اور یہ جھوٹ فریب ہمارے وہاں مدح، حسن، سمجھداری کی دلیل ہے. جو اچھا جھوٹا ہے اس کو بہت عقل مند کہا جاتا ہے. یہ جوڑ توڑ کرنے والے سیاستدان ہیں. یہ 10% سے 100% پہنچنے والے سائنسدان ہیں، سیاستدان ہیں، حاکم ہیں، فلاں ہیں. تو ہمارے وہاں اس منفی رویے کی حوصلہ شکنی کرنے کی بجائے ان بدبختوں کو ہیرو بنا کر اعلیٰ منصبوں پر بٹھا کر پھر ان کی تعریفیں کی جاتی ہے کہ جوڑ توڑ کا بادشاہ ہے. تو ہم تو ایسے رویے کے اندر ہیں جہاں نیکی تو بالکل ختم ہو گئی ہے، ایسے جیسے پانی ختم ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی غیر ضروری رنگ چڑھا لیتا ہے. تو چلنے پھرنے میں تو ہم عابد و زاہد ہیں، نمازی ہیں، داڑھی ٹوپی نماز سب کچھ ہے، لیکن ماحول کے وہ رویے کے اثر نے ہمیں غلط کو غلط کہنے سے اور سچ کو سچ کہنے سے بالکل گنگ کر دیا ہے. بلکہ ماحول اور سوسائٹی میں ان تمام چیزوں کو ایسا رچا بسا دیا گیا ہے کہ سچ بولنا اب جذبات بن گیا ہے کہ آپ بڑے جذباتی ہیں، درست بات کرنا نہیں آپ بڑے غصے والے ہیں، ٹھیک بات کرنا نہیں آپ کو تو زمانے کی نبض سے خبر ہی نہیں ہے، جھوٹ بولنا، فراڈ، دھوکہ، کرپشن، اس کو کہا جائے یہ ذہین ہے. تو میں اور آپ ایسے ماحول میں ہمارا خمیر ملوث ہو گیا ہے، گڈ مڈ ہو گیا، رج بس گیا ہے کہ انسانیت تو کوسوں دور چلی گئی ہے. وہ جتنے غلط رویے تھے وہ انسانیت کا معیار بن گئے ہیں. تو ایسی صورت کے اندر میں اور آپ اگر اس گھٹن والی زندگی سے نکل کر پرواز کر کے ایک انسانیت کے مثبت رویے کے اندر آزاد سانس لینا چاہتے ہیں تو ہمیں ان آیات کی طرف توجہ کرنی ہوگی. یہ آیات ہمیں اس لگی ہوئی بد رویے اور بری خواہش کی ہتکڑیوں سے آزاد کریں گے. اور قرآن جیسا اور اس کے نبی جیسے امتی کا تقاضا کرتے ہیں تو پھر ان بیڑیوں کو توڑ دینا، اس تعفن اور حبس کی زندگی سے نکل کر اللہ کی یاد والی آزاد فضا کے اندر اپنی مشام کو معطر کرنا، اس میں سانس لینا، یہ ہمت پرواز کی جب ہوگی جب ہمارا ذہن بنا ہوا ہوگا. اور وہ ذہن کب بنے گا، ذہن میں توانائی کب آئے گی، وہ ہمت کب آئے گی کہ ہم اس حرام کی بیڑیوں کو توڑ کر، جسے ہم نے نیکی سمجھ لیا ہے، جس جھوٹ کو ہم نے انسانیت سمجھ لیا ہے، اس کو توڑ کے کب نکلیں گے؟ جب مثبت معلومات ہمارے ذہن کے اندر آتی رہے گی. جس طرح ماحول نے غلط چیز کو سورس کے ذریعے، پریشر کے ذریعے ہمارے اندر انجیکٹ کیا، تو اب چاہیے کہ جناب اس کو نکالنے کے لیے مثبت رویے دماغ میں ایسے داخل کیے جائیں. کیونکہ پانی اگر مستعمل ہو جائے تو اس سے بندہ غسل تو نہیں کرتا، لیکن تازہ صاف پانی اگر چلا دیا جائے تو وہ تھوڑا سے بالٹی سے اور برتن سے نکل جائے تو سارا پانی جو ہے وہ پاک اور قابل استعمال ہو جاتا ہے. اس طرح ہمارے دماغوں کے اندر جو ہوس، لالچ، جھوٹ اور بدکار قسم کے وڈیرے سیاستدان، حرام خور جو لوگ ہمارے پر نافذ ہیں، جن کے تحت ہم چلتے ہیں اور چلنا پڑتا ہے، اس لیے کہ سارا سسٹم ان کے ہاتھ میں ہے، ہماری خوراک ان کے ہاتھ میں چلی گئی، ہمارے رہائشی نظام ان کے ہاتھ میں چلے گئے، ہمارے کاروباری معاملات ان کے ہاتھ میں چلے گئے. تو جب تک ان کی دلالی چاہتے یا نہ چاہتے وہ نہ کی جائے تو ہم چل نہیں سکتے. تو اس کو صاف کرنے کے لیے کم سے کم اپنے دل سے اور اپنے ماحول میں جتنا ہمارا دائرہ ہے، جہاں تک ہم آزادی سے ایگزسٹ کر سکتے ہیں، تو وہاں تک خود کو اللہ کے رسول کا سچا امتی بنانے کے لیے ضرورت ہے کہ ان پاکیزہ پانی جو ان آیات میں ذکر کیا گیا، اس کو دماغ میں اتنا داخل کیا جائے تاکہ وہ گندگی کا رویہ جو ہمارے دماغوں میں آیا ہے وہ برتن سے چھلکتا رہے، تاکہ مر جائیں تو اللہ اس دماغ کو تخریب میں نہیں بلکہ وفاداروں کی صورت میں قبول فرما لے. یہ جستجو ہے. بلکہ کیا نظام کس نے تبدیل کرنا ہے اور کیا، لیکن نظام تبدیل اس کی کوشش ضرور کی جائے گی، لیکن اپنے معاملات سے گویا کہ ہمت نہیں ہاری جائے گی. یہی تو ہے کہ رب چاہے تو ایک سیکنڈ میں نظام بدل سکتا ہے، لیکن اس کا نہ بدلنا یہ سب سے بڑی آزمائش اہل حق کی ہے کہ کون دنیا کی وجہ سے اس غلیظ اور خبیث سسٹم کو قبول کرتا ہے اور کون ہے جو آخرت پر توجہ کرتے ہوئے
اس کو غلط اور خبیث کہتے ہوئے طیب کی طرف جاتا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب. فرمایا اللہ رب العالمین جل وعلا اہل ایمان کو ان کو اس حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک ان میں سے خبیث اور طیبوں کو الگ نہیں کرے گا. وہ فکر میں اور آپ دیکھ لیں، جیسے قرآن نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. سورہ نور میں پھر فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. تو طیبات کیا ہیں، طیب کیا ہے، پاکی کیا ہے؟ وہ آخرت کی تیاری ہے، وہ زندگی کے مقصد کو جاننا ہے، دنیا زندگی کو عارضی جان کر اپنے کیے ہوئے وہ کام جس سے رب اور رسول راضی ہو جائے، اپنی ڈیوٹی 8 گھنٹے کی پوری کرنی ہے اور پھر انعام کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اور خبیث زندگی کیا ہے جس کو خبیث کہا گیا اس آیت کے اندر؟ اسی دنیا کو دوام سمجھنا، اپنی ذات کو خدا سمجھ لینا معاذ اللہ، اپنی ہر خواہش کو اپنی پسند اور جائز سمجھ لینا، حرام حلال رب کی رضامندی اور ناراضگی کو چھوڑ دینا، اپنے اوپر سے رب کی حاکمیت کی بالادستی کو ہٹا دینا کہ مجھے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا، بس مجھے جو اچھا لگے گا وہی اچھا ہے، جو مجھے برا لگے گا وہ برا ہے. تو اپنے اوپر سے رب کے قانون کی حاکمیت اور بالادستی کو ہٹا دینا، یہ وہ چیز ہے کہ رب امتحان لیتا حتی یمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ مومنوں کو ان کے حال پر نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیبوں کو الگ الگ نہ کر لے. معنی سسٹم میں ہے، جکڑے ضرور گئے ہیں، لیکن قرآن کی آیت ہمیشہ رہے گی کہ خبیث خبیث ہوتا ہے اور طیب طیب ہوتا ہے. یہ حوصلہ اپنے اندر رکھنا ضروری ہے. یہی آپ کے نظام کی تبدیلی ہے، یہی وہ آپ کی خواہش ہے. ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھ جائیں کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. نظام کے لیے کوشش کرو، اس لیے کہ تمہارے اندر طاقت ہے، ہمت ہے، آواز ہے، سچائی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورہ عصر میں فرمایا مومن وہ ہے، فرمایا سارے انسان خسارے میں ہیں. کبھی گھر جا کے سورہ عصر کو پھر پڑھ لیں. والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر. سارے انسان خسارے میں ہیں، لیکن سب نہیں، ایگزمپٹ کیا. الا 4 لوگ ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں، وہ طیب ہیں. خسارے میں جو ہے وہ خبیث ہے. لفظ خبیث گالی نہیں ہے، ناپاکی، پلیتی. یہ ہمارے وہاں یہ رویہ بن گیا. اگر ایک گالی ہوتا تو قرآن میں کیسے آتا؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن میں گالیاں تو نہیں ہیں، لیکن ایک گندگی کو، جیسے ہمارے وقت گندا کہنا یہ گالی ہے، لیکن گندگی کو گندگی کہنا گالی نہیں ہے. پاکی کو گندگی کہنا گالی ہے. تو جو گندا ہے اس کو گندا کہا جائے گا. میں پھر آپ کے ذہنوں کے حوالے سے قرآن پڑھ رہا ہوں. الخبیثات للخبیثین، خبیث لوگوں کے لیے خبیث پسند ہے. والخبیثون للخبیثات، خبیث چیزوں کے لیے خبیث لوگ ہیں، خبیث پسندیدگی کے لیے خبیث چاہت ہے، گندی فکر کے لیے گندے تقاضے ہیں، گندے تقاضوں کے لیے گندی فکر ہے. اور الطیبات للطیبین، پاک رویوں کے لیے پاک لوگ ہیں اور پاک لوگوں کے لیے پاک رویے. اس آیت کے کئی محمل ہیں، جس میں سے ایک بات یہاں پر. تو پاک کیا ہے؟ جو طالب مولا ہو، جو دنیا کو عارضی سمجھے اور دنیا میں ساری نعمتوں کو برتے، جس پر ہم درس قرآن میں اور آپ لے چکے ہیں، پھر اس کو بھی دماغ میں بٹھا لیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 14 پڑھ لیجئے. اللہ نے فرمایا ساری دنیا، عورت مرد، عورت کے لیے مرد، مرد کے لیے عورت، کاروبار، سونا چاندی، زیورات، کاروبار، یہ سب چیزیں زین للناس، ہم نے خود تمہارے لیے پسند بنائی ہے. کیوں بنائی ہے؟ کہ ذالک متاع الحیات الدنیا، بس یہ دنیا میں بس برتنے کا سامان ہے، سب کچھ نہیں. تم ٹرانزٹ کے اندر ہو، چائے پیو، بوتل پیو، بیٹھو، آرام کرو، ٹیلی فون کرو، لیکن گیٹ یاد رکھنا تمہارا دوسرا بورڈنگ گارڈ تمہارے ہاتھ میں فلائٹ اڑ نہ جائے. اور کرنا. تو فرمائیے سارا یوز کرنے کا وقتی ٹرانزٹ کے اندر آپ موجود ہیں. آپ کے لیے اللہ نے کھل کے کہا کہ عورتوں کے لیے مرد کی خواہش، مرد کے لیے عورت کی خواہش، دونوں کے لیے اولاد کی خواہش، اس کے بعد مال کی خواہش، اس کے بعد سونے کی خواہش، چاندی کی خواہش، بزنس کی خواہش. فرمائیے تم نے نہیں، ہم نے خود تمہارے اندر رکھا ہے تاکہ سماج بنے، سوسائٹی بنے. یہاں تک تو بالکل ٹھیک ہے، بیویوں کے ساتھ، بیوی مرد کے ساتھ، دونوں اولاد کے ساتھ، کاروبار کے ساتھ، بیپاری بننا، دھندا کرنا، تجارت کرنا، یہ سب جائز ہے، اس سے ہم نہیں منع کرتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ یہ ہمیشہ نہیں ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ صرف دنیا میں کچھ دیر کے برتنے کا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب، اصل میں تمہارا ٹھکانہ اس سے زیادہ عزت والا تمہارا رب کے پاس ہے.